اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ حافظ صاحب آگے بڑھ چکے ہیں، 15واں پارہ انہوں نے تلاوت کیا، آج میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میں نے اب آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نبی کو جس قوم میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس قوم کی جو زبان ہوتی ہے اس زبان میں پیغمبر بات کرتے ہیں اور اسی زبان میں وہ کتاب نازل کی جاتی ہے، کیونکہ مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے اور ان کو ہدایت دینا ہے۔ تو بات ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جس کسی رسول کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی زبان ہی میں ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کے احکام وہ انہیں بتا سکیں۔ لیکن آج آپ حالات دیکھیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آج ہر شخص کو شکایت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی سوسائٹی میں خرابیاں ہیں، ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تو اس کے اسباب لوگ تلاش کرتے ہیں۔ میں اس کا سبب یہ بتاؤں گا کہ آج ہم نے عورتوں کو مسجد سے باہر کر دیا، یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب، مردوں کو واعظ و نصیحت کی باتوں سے محروم کر دیا، اب خطبہ نہیں ہوگا، ان کی زبان میں خطبہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اس کا بہت بڑا سبب ہیں۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ عورت کو آپ جو بھی بات سکھائیں گے وہ اپنے بچوں کو گھول کر پلا دیتی ہے، اور عورتوں کو ہی یاد رہتی ہیں ساری باتیں مردوں کے مقابلے میں۔ مرد کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الاسلام، حکیم الاسلام، اس کا علم باہر تقسیم ہوتا ہے، گھر میں تقسیم نہیں ہوتا۔ لیکن عورت کو آپ جو بھی سکھائیں گے، عورت اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی گود ماں کی آغوش بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں جو مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ مثلا یہی دیکھ لیجیے آپ، محرم کے اندر کے کیا کیا کام ہی عورتوں کو یاد رہتے ہیں، سفر کے کیا کام ہیں عورتوں کو یاد رہتے ہیں، ربیع الاول کے کام ان کو یاد رہتے ہیں، ربیع الثانی کے کام، رجب کے کام، شعبان کے کام، یہ سب بدعتیں اور خرافات ہیں، ان کو یاد رہتی ہیں۔ مردوں کو پتہ بھی نہیں چلتا محرم کب ہے، سفر کب ہے، ربیع الاول کب ہے۔ اب عورتیں اپنے بچوں کو یہ تمام سکھاتی ہیں۔ اگر عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا تو معاشرے کی بہت ساری خرابیاں اور برائیاں ختم ہو جا سکتی ہیں۔ اور خطبے کا معنی یہی ہے کہ آدمی اپنی بات، دین کی بات، نصیحت کی بات، واعظ و نصیحت دل میں اتارے۔ اگر آپ مخاطب کی زبان میں نہیں بات کریں گے تو پھر اپنی بات کیسے سنا سکتے ہیں، کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے اسے درست کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم میں بھی ہم پیغمبر بھیجتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں وہاں کی زبان کیا ہے، وہاں کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں، پھر وہ نبی اسی زبان میں بولنے والا ہوتا ہے اور وہ کتاب جو نازل کی جاتی ہے وہ بھی اسی زبان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک بات سورہ ابراہیم کی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بات میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں۔ دنیا کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، افراد کی طرف سے ہو، حکومتوں کی طرف سے ہو، کسی کی بھی طرف سے ہو، تو آپ ایک منٹ کے لیے بھی یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے واقف نہیں ہے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے گا اور ظالم کو سزا نہیں دے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت کا بھی ایک حساب ہے، وقت کا بھی ایک حساب ہے، ہمارے پاس وقت کا ایک حساب ہے، 24 گھنٹے کا ایک دن، 7 دن کا ایک ہفتہ، 4 ہفتے کا مہینہ، 12 مہینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جسے تم ایک سال، کالف سنۃ 1000 سال جسے کہتے ہو تم، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ظالم کا حساب ہے، کب اس کو پکڑنا چاہیے، کب تک اسے مہلت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی، میں ایک تعلیم یافتہ طبقے سے مخاطب ہوں، لیکن چونکہ ہم استاذ ہیں اس لیے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو شاگرد سمجھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فلسطین، بیت المقدس جہاں ہے، قبلہ اولا،
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ قطرہ خون بہائے بغیر یہ مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، لیکن 500 سال کے بعد عیسائیوں نے اس کو چھین لیا، قبضہ کر لیا۔ 490 پر 2 سن ہجری میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ہر قیمت پر وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور بچانا چاہتے تھے۔ 3 لاکھ کی تازہ دم فوج ہمیشہ وہاں رہتی تھی، برابر آتی تھی مغربی ملکوں سے، 3 لاکھ کی فوج وہاں آ کر رہتی تھی۔ 90 سال گزرے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ صحابہ نے خود کہا متى نصر اللہ، کہا صحابہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا جلدی آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تم 8 10 15 سال میں گھبرا گئے اور سوال کر بیٹھے متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تعالیٰ کے پاس قریب کا حساب ایسا ہی ہے۔ خود قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرونہ بعیدا، لوگوں کو قیامت بہت دور نظر آتی ہے، ونراہ قریبا، اور ہم کو تو کل کی بات لگتی ہے، کل قیامت آنے والی، اس طرح نراہ قریبا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس دور اور نزدیک کا حساب ہے۔ پورے 90 سال لگے۔ 90 سال میں کیسے ہوا یہ بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ مسلمان ایک حکمران تھا، اس کا نام صلاح الدین تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ کسی طرح فلسطین کو عیسائیوں کے ہاتھ سے واپس لینا۔ دن رات اسی فکر میں رہتا تھا۔ ایک بزرگ صلاح الدین سے ملنے کے لیے گئے۔ صلاح الدین نے ایسے ہی سرسری ان سے ملاقات کی۔ بزرگ نے ان کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ مسکرا کر ملنا چاہیے۔ صلاح الدین نے کہا میرے رسول کا پیغام میرے سر اور میری آنکھوں پر، لیکن میرے بزرگ آپ بتائیے میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ فلسطین بیت المقدس دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہے، وہ من مانی کر رہے ہیں اور قبلہ اولا کی بے حرمتی کر رہے ہیں، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں۔ تو اس طرح اس نے سوچا، اس طرح کیا، اور اس کے بعد اس نے لڑائی کی۔ 30 سال وہ لڑائی جاری تھی، ہر قسم کی لڑائی ہوئی۔ انگریزی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رچرڈ دی لین کہلاتا تھا ان کا سپہ سالار، شیر ببر لین۔ اس کے ساتھ صلاح الدین نے ہر قسم کا مقابلہ کیا، اکیلے بھی لڑائی کی، مبارزت بھی اس نے کی۔ صلاح الدین نے رچرڈ دی لین نے ایک مرتبہ ایسا کیا، ایک عورت کو برقعے میں بھیج دیا صلاح الدین کے ٹینٹ میں، صلاح الدین کے خیمے میں۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا، زہر پلایا ہوا، ایسا کہ اس کی خراش بھی اگر لگ جائے تو آدمی کا بدن سڑ جائے۔ وہ خیمے میں پہنچ کر اس نے حملہ کرنا چاہا صلاح الدین پر۔ صلاح الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے ایک جملہ کہا ما خلق اللہ صلاح الدین لیقتل بید امرأۃ، کہا اللہ تعالیٰ صلاح الدین کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ایک عورت کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ 30 سال کی کوششوں کے بعد اس نے فلسطین کو آزاد کیا۔ آپ یاد رکھیے رمضان ہی کا مہینہ تھا، 580 پر 2 یا 90 پر 2 ہجری، رمضان ہی کا مہینہ تھا، صلاح الدین نے آزاد کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں ہی کے پاس تھا۔ اب 1966 میں پھر یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اب یہودیوں کا قبضہ ہے 1966 سے۔ تو دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 بار اس سورت کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جو حق تلفی ہو رہی ہے، دنیا میں جو بے گناہ کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تم یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، ظالم کو پکڑے گا نہیں، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے گا، ایسا 1 منٹ کے لیے بھی تم مت سوچو کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر ایک جگہ کا نام ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وہاں کے لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو گستاخی کی اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ یہ ہجر پرانا نام ہے، اب نیا نام اگر آج دنیا کے جغرافی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا نام ہے العلا، نیا نام العلا۔ مدینے سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ بستی پڑتی ہے، وہاں حضرت صالح کی وہ تمام نشانیاں اور ان کی قوم جو تھی قوم سمود، ان کی عمارتیں وغیرہ موجود ہیں، ان کی اونٹنی جہاں پانی پیتی تھی اور ایسی بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ وہاں تیزی سے گزرنے کا حکم دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ سورہ ہجر ہے۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں، میں آپ کو جلدی 1 منٹ میں ایک بات بتاتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ایک بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن ہم نے اس کو نازل کیا،
اور ہم اس کی حفاظت کریں گے فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، زبور وغیرہ، ان کو ان کے علماء کے حوالے کیا گیا تھا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کو دیا گیا تھا، لیکن علماء حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم علماء کو اور حافظوں کو نہیں دیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، تاریخ گواہ ہے اس کے بارے میں، بے شمار واقعات ہیں، میں واقعات کے پیچھے اگر جاؤں گا تو پوری بات ختم نہیں کر پاؤں گا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اسلام دشمن، بہت اسلام دشمن تھا، وہ بڑا خطاط تھا، بہت اچھا لکھنے والا تھا۔ تو اس نے تورات بھی لکھی، انجیل بھی لکھی، قرآن بھی لکھا، اس نے ذرا غلطیاں کی، تورات کے اندر بھی غلطیاں کی اس نے، ہاتھوں ہاتھ بک گئی تورات، انجیل کے اندر بھی غلطیاں کی، ہاتھوں ہاتھ بک گئی، قرآن کے اندر بہت ہلکی غلطی کی، کہیں واو کی جگہ فے کی جگہ واو، پہلا ہی آدمی اس طرح لے کے دیکھا اور اسے پکڑ لیا۔ تو اس نے ہارون کے دربار میں جا کے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ہارون نے کہا کہ تم تو اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے، یہ بات تم کیسے تو اس نے کہا میں نے تینوں مذہبوں کو آزما لیا۔ ہر دور میں یہ بات ہوئی، میں آگے چل کر جب ایک بات آئے گی کسی دن تو میں بتاؤں گا آج کے دور میں بھی کس طرح لوگ موازنہ کر کے اسلام کی حقانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ دوسری ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس کے اندر، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ ہم ہی بارش کو بھیجتے ہیں، بارش ہم ہی دیتے ہیں، پانی ہم ہی اتارتے ہیں، اور ہم ہی تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ فرماتا ہے، تم اسے اسٹاک نہیں کر سکتے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے اسٹاک کیا ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، تالابوں میں، اور آج تو یہ ڈیم بن گئے، اور ڈیم بنا کر ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اب اگر 10 سال تک بھی بارش نہ آئے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم پانی اسٹاک کر سکیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں آج دنیا کا کیا حال ہے، آج بھی اگر بارش نہیں ہوتی تو کیا کچھ دنیا پر اور دنیا والوں پر گزرتی ہے، اور انسان کتنا تڑپتا اور بلبلاتا ہے، یہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ کہا اللہ تعالیٰ کہ تم اسے اسٹاک نہیں کر سکتے۔ تو انسان اسٹاک کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے یہ دیکھیے آپ، لیکن اس کے باوجود انسان ناکام۔ پھر ایک آیت اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کما انزلنا علی المختصمین الذین جعل القرآن عظیم کہتا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کے ساتھ لوگوں نے اچھا معاملہ نہیں کیا، اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قرآن کو انہوں نے تقسیم کر لیا۔ میں کیا بتاؤں، بڑی علمی باتیں ہیں، قرآن کی تفسیریں آپ جب پڑھیں گے تو اقبال نے جیسے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے کیا۔ احکام القرآن، احناف کے احکام القرآن الگ کتاب ہے، شوافی کی الگ کتاب ہے احکام القرآن، مالکیوں کی الگ کتاب ہے، حنبلیوں کی الگ کتاب ہے، احکام القرآن کے نام سے یہ سب کتابیں۔ تو پھر دوسرا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن کو انہوں نے جادو کے لیے اور عملیات کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ الذین جعل القرآن عظیم، یہ دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہتا ہے تیرے پروردگار کی قسم ہم ان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے سوال کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی اور اس کا ایسا غلط استعمال کیوں کیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ معنی اس آیت کا ہے تیرے پروردگار کی قسم البتہ ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، گستاخانہ معاملہ کیوں کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹوٹ کر ڈوب کر بڑی ہی ہمدردی میں پوری رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن دنیا والے آپ کی دعوت کا جواب بڑی گستاخی کے ساتھ اور بڑی شرارت کے ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں برا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل کیسے دکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ نماز کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر کے اپنے دل کے غم کو کم کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو اس کے بعد کی صورت جو آج کی جو پڑھی گئی تراویح میں، کل کی تراویح میں پڑھی گئی، یہ سورہ نحل ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے نام کیسے کیسے رکھے ہیں۔ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کے نام پر بھی صورت ہے، ہاتھی کے نام پر بھی ہے، گائے کے نام پر بھی ہے، چیونٹی کے نام پر بھی ہے، مکڑی کے نام پر بھی ہے، صورتوں کے نام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں۔
تو اس صورت میں کئی ایک باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ایک بات جو بہت زیادہ بار بار آتی ہے اس صورت کے اندر، وہ یہ، کل بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہتا ہے تم آئینے کے سامنے، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، انمول نعمتیں. بہت سے لوگ جب ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے کیا دیا مجھے اللہ نے، اللہ نے مجھے کیا دیا، اس قسم کی بات نکلتی ہے بڑی گستاخانہ. اس کا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھو تم کس چیز کے مالک تھے، تم کیا چیز لے کر آئے، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام. اور تم شمار کرنا چاہو، دو جگہ یہ آیتیں ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتائی. وہاں کہا گیا ان الانسان لظلوم کفار، کہا گیا ابراہیم کہ انسان بڑا نادان ہے، جاہل ہے اور بڑا ناشکرا ہے. اس کی غلطی پر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. یہاں کہا ان اللہ لغفور الرحیم کہا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انسان کو باوجود اس کی بے شمار غلطیوں کے اسے موقع پر موقع دیتا کہ کبھی تو وہ سنبھلے گا، کبھی تو وہ سنبھل جائے گا. لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ کی سرزمین میں تم رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے تمہاری زندگی بسر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نافرمانی کر کے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غیظ سے تم بچ جاؤ گے؟ سوال کر کے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے افامن الذین مکروا السیئات، جو لوگ دنیا میں رہ کر غلطی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں، کیا یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب کن کن طریقوں سے آ سکتا ہے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین کے اندر دھنسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین کے اندر ان کو دھنسا دے گا، ان کا وجود، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا کہ کبھی یہ دنیا کے اوپر تھے، زمین کے اوپر تھے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس اللہ کا عذاب ایسے آئے گا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ایسے بھی آ سکتا ہے، سوچا نہیں ہوگا. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے اندر اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے یا بستروں میں کروٹیں بدلتے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آئے گا اور یہ ایک آدمی بھی بچ کر نہیں جائے گا. فما ہم بمعجزین. او یاخذہم علی تخوف، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوف میں مبتلا کر دے گا، وہ خوف کی زندگی بسر کریں گے، ان کے دلوں سے امن اور شانتی کے نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. ڈر، ہر بات میں انہیں ایک ڈر رہے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں یہ خوف چھا جائے گا، خوف ہی کی حکمرانی رہے گی. اور یاخذہم علی تخوف، یہ سب بات. تو پھر یہی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ. دیکھ لو تمہارے پاس کیا کیا نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے. اگر انسان روپیے پیسے کے ہی حساب سے دیکھنا چاہتا ہے تو بھی حساب کر لے. ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے، ایک دانت کی قیمت کیا ہے، ایک دل کی. آج تو ہر چیز بکتی ہے، انسان ہر چیز کو بیچتا ہے، انسان ہر چیز کو خریدتا ہے، اور جب ایک چیز ضائع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسے حاصل کرتا ہے، لاکھوں روپے دے کے حاصل کرتا ہے. یہ گردہ وہ لاکھوں روپے دے کر حاصل کرتا ہے. اس کے باوجود آپ کو اصلی اور نقلی کا فرق معلوم ہے. اصلی سونے کی قیمت اور نقلی سونے کی قیمت میں جو فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ نقلی چیز کتنے لاکھ کی ہوتی ہے یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ سب چیزیں اصلی ہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے کیا دیا. وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون. اور کتنے لوگ اسے مانتے نہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن جب انہیں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہے. یہ سب بڑی حقیقتیں ہیں، ہر غور و فکر کرنے والا جانتا ہے، مسلمان ہی نہیں. ہندو نے یہ بات کہی رام نام دکھ میں لے سکھ میں لے وے کون،
राम नाम सुख में लेवे दुख होवे क्यों कहा कि अल्लाह का नाम दुख जब होता है तब लेता है इंसान, अगर वो सुख के वक्त ही अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दे तो फिर उसे दुख होगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमत नहीं समझते हो, इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़इलैहि तजरून, जब तुम्हें कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, लाइलाज मर्ज आता है, तो तुम किस तरह रोते हो, गिड़गिड़ाते हो और तड़पते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन्कुम, और फिर जब वो तकलीफ दूर हो जाती है तो तुम फिर उल्टे कदम वापस चले जाते हो जहां थे। फिर उसके बाद इंसान की जो कुर्बानियां हैं उनका जिक्र करता है अल्लाह ताला। फरमाता वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहून, कहता है अल्लाह ताला के नाम पर जो लोग, ये लोग जो चीज देते हैं वो अपनी नापसंदीदा चीज देते हैं, कहता है वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहून, खाने में, पीने में, पहनने में, कपड़े में, गरज हर चीज में। और हम मदरसों के अंदर ये भी देखते हैं, मदरसों के अंदर भी देखते हैं हम कि लड़कों को लेकर आते हैं, बच्चों को दाखिला कराने के लिए लाते हैं, कहते हैं ये बच्चा बहुत शरीर है इसलिए हम मदरसे में दाखिल करना चाहते हैं, कहते हैं ये बच्चा बार बार फेल हो गया इसलिए इसे मदरसे में दाखिल करना चाहते हैं। ऐसी बातें खुले दिल के साथ कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वयजअलूना लिल्लाह मा यकरहून, जो चीज इनको नापसंद है उसे वो अल्लाह के नाम पे दे देना चाहते, वो अल्लाह के हवाले कर देना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज सबसे ज्यादा तुम्हारे नजदीक पसंद है, अजीज है, जिसमें तुम्हारा दिल अटका हुआ है, वो अल्लाह ताला के रास्ते में तुम दो, वो नेकी। वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहून व तसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना, और झूठी जबान से वो दावा करते हैं कि हमने बड़ा काम किया, अल्लाह के रास्ते में हमने बड़ी कुर्बानी दी, और बहुत सी चीजें हम अल्लाह ताला के राह में कुर्बान किए गए। इसी सूरत में एक आयत ये भी है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम। तीन बातों का हुक्म है और तीन बातों से मना करता है अल्लाह ताला, तफसील का ये मौका नहीं। लेकिन देखिए नेमतों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है यारिफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, लोग जानते हैं कि ये अल्लाह ही की दी हुई है, किसी इंसान के बस की बात नहीं ये नेमत का देना, लेकिन इनकार करने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वही इन नेमतों का इनकार करते हैं। जो अल्लाह ताला को मानते हैं वो इन नेमतों का इनकार नहीं करते। उसके बाद एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, कारून का खजाना भी है, कुछ भी है, वो खत्म होने वाला है, कहता है। अल्लाह ताला के रास्ते में तुम जो दोगे वो बाकी रहने वाला है। इस सिलसिले में एक हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक जानवर ज़िबा हुआ, आप वापस तशरीफ लाए, बाहर से तशरीफ लाए, पूछा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया इतना खत्म हो गया, अब इतना ही ये बचा हुआ है, फरमाया। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं आयशा, बात ऐसी नहीं है, जो तुमने तकसीम कर दिया वो हमारे हिस्से में जमा हो गया, और जो है ये खत्म होगा। तो ये है, देखिए मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, अल्लाह ताला की राह में जो चीज दी जाती है वो हमारी हो जाती है, हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और जिसे हम खाते हैं, बरतते हैं, पहनते हैं, वो खत्म होने वाली चीज है। फिर एक आयत इसमें बताई गई वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, अल्लाह ताला फरमाता है हराम की फहरिस्त अल्लाह ताला बताता है, और अल्लाह के हुक्म से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं क्या क्या हराम है, क्या खाना हराम है, क्या पहनना हराम है, ये सब बातें बताते हैं। लेकिन लोग, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम में अदी इब्न हातिम ने पूछा कि लोग क्या अपने उलमा की इबादत करते थे, तो आपने फरमाया इबादत नहीं करते थे, इनके उलमा जिस चीज को हराम कहते थे उसे हराम मान लेते थे, जिस चीज को हलाल कहते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है, आप देखिए इस आयत का तर्जमा देखिए, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िब, तुम्हारी झूठी जबानें जो कहती हैं हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, कि ये हलाल है ये हराम है, इसे तुम छोड़ दो, ये झूठ है, कहता है अल्लाह ताला। तो अपनी जबानों से एक चीज को हलाल एक चीज को हराम कहते हो अपनी तरफ से, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, जिसे अल्लाह ने नहीं कहा तुम अल्लाह ताला की तरफ झूठ घड़ते हुए कहते हो। और याद रखो इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, कि जो लोग झूठ घड़ते हैं अल्लाह ताला पर वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हमारी नाकामी के असबाब आप कहां कहां तलाश करना चाहते हैं, देख लीजिए। साफ बात अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे अल्लाह ने हराम नहीं कहा, जिसे अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया, उसे अगर
امت کے لوگ، علماء یا کوئی بھی جاہل لوگ حرام کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ تو اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ کہف ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بنو اسرائیل کا تو مطلب سمجھیے اسی میں آ گیا۔ میں نے فلسطین کے بارے میں جو بات کہی، کیونکہ بنی اسرائیل کے دو نام ہی، یہ ایک نام اس کی وجہ سے یہودیوں کی بنیاد پر ہے اسرائیل، اور ایک نام اس کا اسرا ہے۔ اسرا معراج کی وجہ سے ہے، اس میں معراج کے سلسلے میں بتایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من۔ معراج کی تفصیل بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور وہ معراج کیا تھی، وہ تمام واقعہ اس کے اندر بتایا گیا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام اسراء ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے سنیں گے، اور اس کے اندر ایسے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آپ اللہ کے کلام کو، یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ سب سے سچا کلام ہے، اس پہ آپ کا دل گواہی دے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور ناشکری سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کے اندر ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی جو نیکی ہمارے اندر پیدا ہوئی، مسجد سے جو تعلق ہوا، قرآن سے جو تعلق ہوا، اس تعلق کو ہم باقی اور برقرار رکھ سکیں، یہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہے نیکی تھوڑی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کرو۔ احب الاعمال عند اللہ تعالیٰ ادومها، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں رمضان کے اندر آدمی نیک بن گیا اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا آدمی اپنی پرانی روش پر چلے جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ہمیں یہ بھی دعا کرنا کہ پاک پروردگار تیری رحمت سے ہم اس ماہ میں نیکی کی طرف آئے ہیں، ہمارے اندر تو استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے اور ہر ایک کی جائز ضرورت کی تکمیل فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور برائی بیماری سے اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔